کہ قرآن جو ہے یہ مصحف کی شکل میں پڑھنا، کتابی اور موبائل کی شکل میں پڑھنا، کیا ثواب میں فرق ہے؟ تو دیکھیے قرآن مصحف کی شکل میں ہو یا موبائل کی شکل میں، دونوں پڑھنے کا انشاءاللہ ثواب برابر ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، تو جب کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو لہٰذا قرآن کی پڑھنے پر نیکی، کس میں پڑھنے پہ نہیں کہا۔ اور اس زمانے میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے مصحف نہیں تھی، کیونکہ اکثر لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو وہ حافظے سے پڑھتے تھے، تب بھی ان کو نیکی ملتی تھی، تو پتہ چلا مصحف میں سے پڑھو، حافظے سے پڑھو یا اس کے موبائل ایپ میں پڑھو، انشاءاللہ ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ہر حرف پہ انشاءاللہ 10 نیکی، تو انشاءاللہ اجر برابر۔ کسی نے ایک سوال کیا گھر تقدیر پر ایمان، سب سے پہلی چیز تو یہ جو ایمانیات کے جو 6 ستون ہیں یا 6 رکن جو بیان کی جاتی ہے، اس میں سے ایک رکن نہیں یاد رکھتا۔ جو 6 چیزیں جس میں ایمان لاتا ہے تو اس میں تقدیر ہے، اس کے انکار کرنے والا کافر۔ یہ تقدیر یہ ہے کہ تقدیر سے مراد اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز میں لوگ فتنہ کریں گے اور پرابلم کریٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ تقدیر پر ایمان میں وہ گڑبڑ کریں گے۔ تو جتنے فتنے یاد رکھیے ابتدائی دور میں اٹھے، اور آج بھی جتنے لوگ نوجوان پڑھے لکھے جو الہات کی طرف جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف تقدیر پر ایمان درست نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ لوگ جو الہات کو اختیار کر رہے ہیں، الہات سمجھتے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ملحد بن جا رہے ہیں، مطلب وہ وقت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ رہے ہیں، یہ دہریہ بن جا رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ٹائم سب کچھ ہے، بس یہی پاور ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اکثر لوگوں کے الہات کرنے کے، اسلام چھوڑنے کی اہم وجہ میں سے ایک وجہ تقدیر پر ایمان کو نہ سمجھ پانا، اور کئی لوگوں کو تقدیر کے تعلق سے لا علمی، تقدیر کے تعلق سے جہالت، تقدیر کے تعلق سے کم علمی سے لوگ جو ہے کھیل لیتے ہیں، ان کے عقائد سے کھیل جاتے ہیں۔ تقدیر پر جو ایمان ہم بات کرتے ہیں اس میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلا علم، اس کا معنی یہ کہ اللہ کو علم تھا، الکتابہ، جو اللہ کو علم تھا کہ اس کی مخلوق پیدائش کیا کرنے والی، اس نے وہ علم کو لکھ دیا، الکتابہ اس کو لکھ دیا۔ المشیہ، معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور چوتھا الخلق، مطلب اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی چیزوں کو وجود میں لایا۔ تقدیر یہ ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے، ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر کا اچھا ہونا اور برا ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پر مکمل طور پر ایمان اس کا ہو۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، شک میں ہوتے ہیں، کوئی اس میں افراد و تفرید میں ملوث ہے تو کوئی اس کے پر ایمان یقینی نہیں رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اس کے پر تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ کچھ کرتے ہی نہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، تقدیر سے ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا ہماری اپنی محنت، اپنے علم، اپنے فلسفے، اپنی کوشش سے ہوتا ہے، اس میں اور کسی چیز کا آواز اور دخل نہیں ہوتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جو ایمانیات کے جو 6 ستون ہیں یا 6 رکن جو بیان کی جاتی ہے اس میں سے ایک رکن نہیں یاد رکھتا۔ ہم تمام لوگ ایمانیات کے تعلق سے جانتے ہیں، ایمانیات کے جو 6 رکن ہیں کون کون سے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی، اس کی کتابوں پر، وہ رسولی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیری و شر، اور تقدیر کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ 6 رکن ارکان جس کو ہم کہتے ہیں ایمانیات کی عادت، اور اسلام کے 5 ہیں، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج۔ تو یہ 6 رکن میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان یاد رکھیے بڑی اہم چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز میں لوگ فتنہ کریں گے اور پرابلم کریٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ تقدیر پر ایمان میں وہ گڑبڑ کریں گے، اور یہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد صحابہ کے زمانے میں جو ہے قدریہ، جبریہ، الگ الگ فرقے نکلے جنہوں نے تقدیر کے معاملے میں ہی سب سے پہلے گڑبڑ کیا تھا۔ لہذا تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ یقیناً اپنی تقریر میں بھی میں اس کے گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا، اس کے ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، اس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ ڈسکشن پسند نہیں کیا، اس پر بہت زیادہ تبصرہ ہو، مباحثے ہو، باتیں ہو، تذکرے ہو، یہ پسند نہیں کیا۔ لیکن یہ باتیں میں اپنے آپ کے سامنے رکھنے میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ جو الہات کو اختیار کر رہے ہیں، الہات سمجھتے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ملحد بن جا رہے ہیں، مطلب وہ وقت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ رہے ہیں، یہ دہریہ بن جا رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ٹائم سب کچھ ہے، بس یہی پاور ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اکثر لوگوں کے الہات کرنے کے، اسلام چھوڑنے
چھوڑنے کی اہم وجہ میں سے ایک وجہ تقدیر پر ایمان کو نہ سمجھ پانا اور نتیجتاً پھر اپنے کنکلوژنز اور ساری چیزیں نکالنا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، ایک مرتبہ میں سائیکل پہ جا رہا تھا. وہ سائیکل کا زمانہ تھا اور کرائے سے سائیکلیں ملتی تھی ہر جگہ. روپیہ 8 آنے روپیے میں 1 گھنٹے کے لیے ایک سائیکل ملتی. میں نے ایک سائیکل لی اور ایک مقام سے دوسرے مقام گیا. راستے میں سائیکل پنکچر ہو گئی میری. اب پرابلم یہ تھا وہ کرائے کی سائیکل. میں ایک دکان پر گیا تو پنکچر کی سائیکل کی دکانیں بہت ہوتی تھی اس زمانے میں. ایک دکان پر جا کر بیٹھا تو ایک صاحب وہاں تقدیر پر ڈسکس کر رہے تھے اور میری اس چھوٹی عمر میں جو چیز نے مجھے بہت اثر ڈالا وہ اس آدمی کی چند اقوال تھے. میں اس سے پریشان ہو گیا. حالانکہ چھوٹا تھا لیکن ذہن پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا معنی، یہ کیسے سمجھا جائے گا، جبکہ ایک میں بھی ہو سکتا 8-9 سال کا بچہ رہا ہوں. تو تقدیر کا معاملہ بڑا سینسیٹیو یا ہٹ کرتا ہے. اور وہ شخص کیا بات کر رہا تھا بتایا. وہ شخص بیٹھا تھا اور 4-5 لوگ اس کے پاس سامنے بیٹھے تھے. وہ لوگ فری تھے اور یہ مدرس تھا اور ان کو درس دے رہا تھا. اور میں بھی بیچ میں آ گیا چھوٹا بچہ. 6 لوگ ہو گئے جن کو 4-5-6 لوگوں کو درس دے رہا ہے. اور وہ کہنے لگا کہ روز قیامت جب اللہ رب العزت کے سامنے میں جاؤں گا تو میرے فجر کی نماز اور میرے نمازیں چھوڑنے کی اور زکات نہ دینے کی مجھ سے پوچھنی ہونے والی ہے. دوسرے لوگ بولنے والے واہ یہ کیا طریقہ ہے، بولے ہم کو بتا دو پھر ہم بھی کیا کریں گے. اور طریقے کو اپنا لیں گے تو پھر ہماری پوچھنی ہوگی نا فجر کی دور کی نمازوں کی زکات کی روزے کی. وہ آدمی بولنے لگا دیکھو یہ بات پہ تو سب کا ایمان ہے، تقدیر میں جو ہوتا لکھا ہے وہی ہوتا. سب نے بولے ہاں میں بھی چھوٹا بچہ ہوں، مجھے بھی بات تو بتاتی بچپن میں مکتب میں یہ سب سیکھے تھی کہ تقدیر کا اچھا ہے برا ہونا اللہ کی طرف سے. سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا. تو جب بولے میں فجر میں نہیں اٹھا تو میری تقدیر میں لکھا ہوتا نہیں اس لیے نہیں ہوتا. تو جب اللہ کے سامنے جاؤں گا سیدھا بولوں گا میں اللہ تقدیر میں تھا، تو نے لکھا تھا یہ تقدیر، میرے کو بخشنا تیری ضرورت ہے اور اللہ رب العزت مجھے بخش دیں گا. اور یہ چیز ایک عمر نے مجھے ہٹ کر گئی، مجھے کلک ہو گیا ہو. کیونکہ دیکھیں چور راستے مل جائے تو کس کو پسند نہیں آتے ہو. آسانی سے انکم کو بولتے کہ 1,00,000 2,00,000 بغیر محنت کی نہیں ہے تو کس کو پسند نہیں آتا. تو یہاں تو آخرت میں اپنے آپ کو سیدھا بچانے کی بات ہو رہی تھی کہ میں تو سیدھا بول دوں گا کہ اللہ تقدیر میں تھا اور تقدیر میں نہیں تھا بول کے میں نہیں. اب ایک چھوٹا بچہ ہونے کے ناطے مجھے بات کلک کر گئی. ہاں بالکل بات صحیح ہے نا. ہر چیز تقدیر میں، جو تقدیر میں وہی ہوتا ہے. تو تقدیر میں نماز نہیں ہوگی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھا. تقدیر میں روزہ نہیں ہوگا اس لیے میں نے روزہ نہیں. چھوٹے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آتی. اور کئی لوگوں کو تقدیر کے تعلق سے لا علمی، تقدیر کے تعلق سے جہالت، تقدیر کے تعلق سے کم علمی سے لوگ جو ہے کھیل لیتے ہیں، ان کے عقائد سے کھیل جاتے ہیں. تو تقدیر پر ایمان یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ایمانیت کے جز میں سے ایک جز ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے اس کے ناقص ہونے سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے. اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. جو 6 چیزیں اس میں ایمان لاتا ہے تو اس میں تقدیر ہے. اس کے انکار کرنے والا کافر. اس میں ایمان، اس کے اوپر ایمان میں کمزوری، ایمان میں کمزوری آتی ہے اور اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. اللہ پر جو ہمارا توکل ہے، جو توحید ایک اللہ کو ماننا ہے، وہ تکمیل کو نہیں پہنچتا. تو لہٰذا اس کے بارے میں انشاءاللہ آج چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو جتنے فتنے یاد رکھیے ابتدائی دور میں اٹھے اور آج بھی جتنے لوگ نوجوان پڑھے لکھے جو الہات کی طرف جا رہے ہیں وہ صرف تقدیر پر ایمان درست نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ آج جو ہم ٹاپک لیں گے اس کو بہت مختصر انداز سے میں رکھوں گا اور اس میں کسی بھی قسم کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. جو باتیں سطحی ہیں، جو باتیں عام ہیں، جو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ورنہ آپ کو اگر ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے کئی ٹاپکس پہ درس دیے اور کئی ٹاپکس پہ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہے. شاید ہی میں نے اتنی کتابیں جو اس ٹاپک کو تیار کرنے میں پڑھی، شاید ہی اتنی کتابیں میں نے اس سے پہلے کبھی پڑھی. میں نے تقریباً 5-7 کتابیں مکمل پڑھی جب جا کے میں کچھ پوائنٹس تک پہنچ پایا جو میں سمجھا سکا ایکسپلینیٹلی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بنیادی دینی علم بڑا ضروری ہوتا ہے انسان کو، تب جا کے وہ کچھ چیزیں گہرائی میں سمجھ سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے تقدیر کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. کتابیں بھی بڑی کم ہیں، مقالے ہیں، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہوتے ہیں، لیکن بہرحال امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ ایشوز کو سمجھنا. یقیناً جو میں نے پڑھا وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. جو میں نے پڑھا اس کی وہ باتیں جو عمومی میری اور آپ کی زندگی سے اور جو عموماً سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا تاکہ اس ٹاپک اور اس عنوان کو ہم سمجھیں اور ایمانیت کے اعتبار سے اس پر ایمان ہمارا مضبوط ہو. یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے حدیث روایت کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے. آپ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بعد آنے والے لوگوں میں جو میری امت ہوں گی اس میں 3 باتوں کا مجھے بڑا ڈر ہے. پھر فرمایا اس میں سے یہ لوگ ستاروں پر ایمان لائیں گے. امت محمدیہ عقیدے کی کمزوری کے نتیجے میں ستاروں پر ایمان لائیں گے. تو یہ ستاروں پر ایمان لائیں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے اور ظالم حکمراں آ جائیں. مطلب 3 ایسی چیزیں جو میرے جانے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آنے والے زمانے میں اس کا ڈر ہے. اس میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ ستاروں کی جو ہے پرستش کرنے لگیں گے مسلمان. ستاروں کی پرستش سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے جھک جائے، اس سے مراد یہ کہ
آپ یہ سمجھے کہ ان کے آنے جانے سے ہمارے زندگی پر اثر پڑتا ہے، اولاد پر اثر پڑتا ہے، بزنس پر اثر پڑتا ہے، یہ بھی عبادت رہیں گے۔ دوسرا کیا کریں گے؟ وہ تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ انکار کا معنی یہ نہیں کہ ہر بار کو میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، اس کی غلط سلط تعبیرات نہیں کرنا، اس کو عجیب و غریب ڈھنگ سے جیسا میں سمجھتا ہوں ویسا سمجھنا۔ جیسا وہ ایک علامہ نے مجھے بچپن میں سمجھا دیا تھا کہ میں تو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بول دوں گا تقدیر نہیں تھا، میں نمازیں نہیں تو میں نے نہیں پڑھا، اللہ بولے گا جا جنت میں، ویری گڈ۔ تو اس طرح سے نہیں یاد ہے کہ تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ اللہ کے اصل میں پہلے پیشن گوئی کر دی تھی، امت اس معاملے میں گڑبڑ کرنے والی ہے تقدیر کے معاملے میں۔ اسی طرح یاد رکھیے تقدیر سے مراد کیا؟ تو تقدیر سے مراد یہ ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ تقدیر سے مراد اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کو، ٹھیک ہے، کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ لگانا یا اس کا فیصلہ کرنا۔ مطلب اللہ نے جب تخلیق کیا، کائنات کو وجود میں لایا، تو اس سے پہلے اللہ نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا، یہ تقدیر ہوتی ہے اور اس کے علم میں تھا۔ یہ فیصلہ یاد رکھیے، یہ تقدیر ہے۔ اور یہ جو ایکسپلینیشن تھا، یہ تقدیر کا جو یہ تعارف تھا، یہ علامہ صالح الحسینی رحمہ اللہ نے لکھا تھا یاد کہ اللہ کا یہ علم اس کی مخلوق کو وجود میں لانے سے پہلے جو اس کو پتا تھا۔ تو اس بات کو آپ سمجھیے، اس کو کہتے ہیں تقدیر یاد۔ اب اس کو تقدیر بھی بولتے ہیں لوگ، قسمت بھی بولتے ہیں لوگ، قدر قضا بھی بولتے ہیں، بہت مختلف ناموں سے بھرا اس میں چل رہا ہے۔ قسمت میں نہیں تھا میرے بولتے ہیں، تقدیر مراد ہے، اس سے یاد رکھیں۔ قسمت تقسیم سے لفظ آتا ہے بہرحال، لیکن اردو میں اس کو تقدیر بھی بولتے ہیں، قسمت بولتے ہیں اس کو عام زبان میں، تو بہرحال یہ۔ اب تقدیر جو ہے یاد رکھیے 4 اموروں پر مشتمل ہے۔ مطلب تقدیر پر جو ایمان ہم بات کرتے ہیں اس میں 4 چیزیں داخل ہیں، بہت آسان سے چیزیں آپ کو یاد رکھیں۔ پہلا العلم، دوسرا الکتابہ، تیسرا المشیہ، اور چوتھا یاد رکھیے الخلق۔ کیا معنی ہے؟ پہلا العلم، اس کا معنی ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ اس کی مخلوق پیدائش کے بعد کیا کرنے والی ہے۔ الکتابہ، جو اللہ کو علم تھا کہ اس کی مخلوق پیدائش کے بعد کیا کرنے والی، اس نے وہ علم کو لکھ دیا، الکتابہ اس کو لکھ دیا۔ المشیہ، معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور چوتھا الخلق، مطلب اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی، چیزوں کو وجود میں لایا، اب وہ وہی کرتی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں۔ آئیے کہ چیز کو مختصر سمجھنے کی کوشش کرتے۔ پہلا علم، اس بات پر ایمان کہ اللہ ازل سے ابد تک ہر چیز جو اجمالاً، ان بریف اور تفصیلاً، ان ڈیٹیل سے واقف ہے۔ علم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک، سٹارٹ سے اینڈ تک ہر چیز کا ان بریف، اجمالاً اور ان ڈیٹیل نالج رکھتا ہے۔ اس کو مائنیوٹ ڈیٹیل سے معلوم ہے، گریٹر ڈیٹیل سے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، یاد رکھیں۔ چاہے اس علم کا تعلق اس کی ذات کے بارے میں ہو، مطلب اللہ کے خود کے بارے میں تھا، اللہ کو وہ علم بھی تھا، یا اس کے بندوں کی افعال کے بارے میں ہو، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو خود کے بارے میں اور اس کی مخلوقات کے بارے میں پرائر مکمل نالج تھا کہ اس کی مخلوق، اس کے بندے کیا کرنے والے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ تو یہ علم پہلی بنیاد ہے یہ تقدیر کے اندر کہ اللہ کو علم تھا ہر چیز کا، اور یہ پوائنٹ کو آپ آخر تک یاد رکھیں میرے درس کے ختم ہونے۔ چونکہ تقدیر کا تعلق علم سے اللہ کے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا کیا رہتا، اب جب اللہ نے لکھ دیا آپ بول رہے تو وہ ہونے والا ہے، تو میری غلطی کیا ہے پھر اس کے اندر؟ تو اللہ نے جو لکھا ہے اپنے علم سے لکھا ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد مخلوق کیا کرنے والی تھی۔ مطلب جب اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو پتا تھا آدم کیا کرنے والے ہیں، تو آدم کیا کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا۔ وہ لکھ دیا بول کے اب ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا بول کر لکھا گیا۔ ابھی آگے اور آئیں گے تو اور ایکسپلین کروں گا اس پوائنٹ کو۔ مطلب اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ جانتا تھا آدم کیا کرنے والے، تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا جو آدم کرنے والے تھے، یا آپ کرنے والے تھے، یا میں کرنے والا تھا، ایک چینٹی کرنے والے تھی، ہوا میں کیا ہوتا ہے، ایک پتے کی زندگی کیسی تھی، ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ نالج ان بریف اور ان ڈیٹیل، اجمالاً اور تفصیلاً اللہ کو سب معلوم تھا اپنی ذات کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کا کیا تھا، ہم نے جو دیکھا الکتابہ، پھر اللہ نے کیا کیا اپنے علم کے مطابق جو اس کو معلوم تھا اس کی مخلوق کیا کرنے والی، اور اللہ کا علم کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا نالج کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس نے اس چیز کو لکھا دیا۔ کہاں لکھا اس چیز کو، علم کو لوح محفوظ پر، پریزرو ٹیبلٹ جس کو کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے، یہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ کیا ہے، تختیاں ہیں جس پہ اللہ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ نے یہ الفاظ بار بار سنے ہوں گے، قلم سوکھ چکی ہے، مطلب کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، nothing can change، یہ اس کا معنی ہے۔
تو اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا. تو آپ کتابہ کا معنی ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ نے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ رکھا. جو اللہ کو علم تھا اس نے وہ لکھ دیا الکتابہ، اس کو مکمل طور سے اس نے ریٹن فارم میں کر دیا. اور اس بات کو سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا رکھا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. ان ذالک فی کتاب، اور یہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ان ذالک اللہ یسیر، اور یہ تو اللہ کے لیے بڑا آسان تھا. ہر چیز اللہ نے کہا کتاب میں لکھی ہے. کتاب سے مراد لوح محفوظ. اب اس میں کوئی چینج نہیں ہونے والا، اس لیے ہم کو کہا گیا کوئی چیز ہو جائے گھٹنا تو اگر مگر مت کہا کرو، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ بڑا اس کے لیے آسان. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے 50,000 ایئرز پہلے تقدیر کو لکھ دیا. اور اس حدیث میں الفاظ ہے اللہ نے پہلی مخلوق اپنی پیدا کی. اللہ کی پہلی مخلوق کیا مانو ہم کو؟ اللہ نے اپنی پہلی مخلوق پیدا کی اور قلم کو پیدا کیا، پین. اللہ کی پہلی مخلوق کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. پین سب سے پہلی مخلوق ہے جو کریٹ کیا اللہ نے. اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے، اور قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونے والی. یہ کب ہوا؟ ہماری تخلیق، کائنات کی تخلیق سے 50,000 ایئرز پرائر ہوا. صحیح مسلم کی روایت. تو اللہ نے لکھ دیا کتاب میں، اللہ کے لیے آسان تھا. کب لکھا؟ 50,000 ایئرز. ٹھیک ہے، اور یہ اصل تقدیر جس کو بولتے ہیں لوح محفوظ پر جو لکھا گئی اصل چیز ہے. تو یہ صحیح مسلم کی روایت. تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر تقدیر میں ایمان پہ ہوتا ہے المشیہ، مطلب کوئی بھی چیز اللہ کے ول کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. نیک کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے اور برائی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن ہم کہیں گے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ شر کو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے، وایا کریں گے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شر بھی اللہ کی طرف سے خیر بھی، تو یہ کیسا معبود ہوا جو شر بھی پیدا کرتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر شر دونوں پیدا کرتا ہے. پچھلے زمانوں میں لوگ یہ بات سمجھ نہیں پائے تو انہوں نے کیا کیا؟ دو معبود بنا دی، اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا. وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کو کریٹ کرنے والا اللہ ہے، برائی کو بنانے والا کوئی اور ہے. یہ دوسرے مذاہب میں آپ اگر فلسفی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہوتا ہے نا، کریٹر تو پاک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے شر کو بھی بنایا. لیکن جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ ایول جس کو بولتے ہیں، وہ اللہ نے نہیں پیدا کیا. لیکن چیزوں کو اللہ ایسے گھماتا ہے کہ خیر سے شر اور شر سے خیر نکل کے وہ برائی اچھائی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں سمجھنے کی. جیسے چور نے چوری کی، چور کو فائدہ ہوا، تو چوری چور کے لیے کیا ہوئی؟ خیر. اچھائی ہے نا، اس کو مال مل گیا، چلیے حالانکہ وہ غلط ہے لیکن اس کو تو خوشی بھی مال مل. چور پکڑا گیا، اچھا جب چور نے چوری کی تو اس کو خیر ملا، وہ خوش ہو گیا. مالک کو کیا ہوا؟ نقصان. اس کے لیے چوری کیا ہو گئی؟ شر. چور کے لیے چوری کیا ہو گئی؟ خیر. چور پکڑا گیا، چور کا ہاتھ کٹا گیا، چوری چور کے لیے شر بن گئی، مالک کے لیے کیا بن گیا؟ چور کا پکڑا جانا، خیر. ایک ہی چیز میں سے دیکھیے دونوں چیزیں نکل رہی، خیر اور شر ایک ہی سکے کے پہلو ہیں. تو ایبسولوٹ ایول اللہ کی طرف کبھی منسوب نہیں کریں گے ہم کہ اللہ نے بنایا، لیکن شر بھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا من شر ما خلق، اس شر سے حفاظت کر جو تو نے پیدا کیا. بات کو بھی سمجھنا. بہرحال چلیے اب یاد رکھیے تیسرا جو پوائنٹ ہے اس بات پر ایمان جس کو کہتے ہیں المشیہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس بات پر ایمان کی تمام کائنات صرف اللہ کی مشیت ول آف اللہ جو ہے اس سے وقوع ایگزسٹنس میں ہے. اللہ کی مرضی ہے بول کے ایگزسٹنس میں، ورنہ کوئی چیز وجود میں نہیں رہ سکتی. یاد رکھیے ایگزسٹنس میں ہے، خواہ اس کا تعلق اللہ کی خود اپنے اعمال سے ہو یا مخلوق کے افعال اور اعمال سے. مطلب چاہے اللہ خود جو کرتا ہے اس کا ایگزسٹنس بھی ہونامائی تھا، اور جو مخلوق جو کچھ کرتی ہے اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے مرضی کے بغیر بولتے نا پتا بھی نہیں ہل سکتا. بات بالکل صحیح ہے. تو سارے اعمال و افعال اللہ کو پتا ہے، بندے کیا کریں گے خود اپنے بارے میں، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ مشیہ ہے. تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں. اور اس بات کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا. اللہ فرماتا ہے کہتا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ جو ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کہتا ہے. دوسری جگہ فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 میں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا
يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء, اور وہ جیسا چاہا اس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تم کو جو وجود بخشا. یاد رکھیں كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اللہ فرماتا ہے جس سب اور وہ سب پر غالب ہے اور کمال ہے, جس طرح چاہتا ہے اس نے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی حکمت والا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں جو آسمان اور زمین. چوتھا یاد رکھیے پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے الخلق, مطلب اللہ نے پھر تخلیق کی. پہلے اللہ نے جس چیز کو ہم نے دیکھا وہ تھا اللہ کا علم, اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ نے اس علم کو لکھ دیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی. چوتھا چیز اس نے تخلیق کو پیدا کیا, مطلب مخلوق کو پیدا کیا, تخلیق کی اپنی. ٹھیک ہے, اس پر ایمان کی پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے, یہ اس کا معنی ہے. اس پر ایمان کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, اور یہ بات اللہ رب العزت نے بار بار بیان کی. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں فرمایا وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ فرماتا کہتا ہے پھر اس نے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پورا اندازہ کیا اور اندازہ مقرر کیا. تقدیر ویسے عربی میں کہتے ہیں اندازے کو, پیمانے کو, اسی لیے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی مقدار میں. بولتے ہیں کچھ مقدار میں نمک ڈال دو, مقدار مانا اندازہ, تقدیر مانا اندازہ. لیکن اللہ کا اندازہ بھی 100% ایکوریٹ ہوتا ہے, اسی لیے اس کو تقدیر بولا جاتا ہے, بٹ وہ 100%. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کسی چیز جو چاہے جس چیز کو پیدا کرتا ہے, اور اس نے ہر چیز کو جو پیدا کیا پورا اندازہ مقرر کر کے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ چار چیزیں جو تقدیر کے اندر تھی, یاد رکھیے. یہ تھا تقدیر پر ایمان, اور اس کے ایمان میں کیا کیا چیزیں ہونا, یہ چار چیزیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی پہلے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے کچھ باتیں کوشچن اور آنسر فارم میں لیتے ہیں اسی کے اندر, ایسا کیوں اور اس کا جواب کیا, ایسا کیوں اور اس کا جواب کیا. چونکہ تقدیر کا تعلق ایسا ہی ہے, ورنہ اگر تقدیر پر ایمان کیا ہے تو میں نے کمپلیٹ کر دیا, وہ 4 پوائنٹ تھے, وہی 4 پوائنٹ. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. تقدیر سے ریلیٹڈ لفظ آپ نے سنا ہوگا نصیب, قسمت, تقدیر, قدر, کے بعد قضا. اور قدر اور قضا عربی میں کامنلی یوز ہوتا ہے تقدیر کے لیے. قدر اور قضا کا بیان, تقدیر کا بیان, اردو میں اس کو ترجمہ اس طرح تھا. ٹھیک ہے, کئی الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب قدر اور قضا کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں. قدر کا معنی ہے بنیاد, اور قضا کا معنی ہے بنیاد کے مطابق کھڑی کی گئی عمارت. جیسا مثال کے طور پہ قدر کہیں گے بلو پرنٹ ہے, اور قضا کہیں گے اس بلو پرنٹ کے مطابق جو بلڈنگ بنتی ہے. جیسا کہ ایک آرکیٹیکٹ نے ایک پلان بنایا, جو پلان بنایا وہ تقدیر ہوا, اور جو پلان کا ایکسیکیوشن ہوا اس کو قضا بولتے ہیں. بولتے ہیں ان کی قضا نہیں تھی ابھی, اس لیے مرے نہیں ابھی, ان کی قضا نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئے. تو قدر مطلب جو اللہ نے پلان کیا, اور قضا جو اس کا ایکسیکیوشن ہوا. تو القدر والقضا اس کو بولتے ہیں. بس ایک سمجھنے کے لیے, بہت میں بھی یاد ہے تو غصہ نہیں, لیکن بولتے ہیں نا تقدیر, قدر کی قضا آ گئی تھی. قضا آ گئی مطلب وہ جو پلان تھا اللہ کا ایکسیکیوٹ ہو گیا ان کے لیے جو تھا. تو تقدیر یہ بلو پرنٹ ہے, اور جو کہیں گے قضا یہ جو اس کے اوپر عمارت جو کھڑی ہوتی ہے, جو ایکسیکیوشن وہ اس کا معنی ہے. اب یاد رکھیے تقدیر کا تعلق یاد رکھیے عقیدے سے بہت گہرا اسلام سے, اس لیے کہ تقدیر پر ایمان مکمل جب تک نہ ہو توحید بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے تقدیر پر جو لکھا ہوا ہے یاد رکھیے وہ ہو کر رہیں گا. لیکن ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں پھر عمل کی کیا ضرورت, جیسے میں نے کہا ہم سوال جواب جیسا لیں گے پورے لیکچر. تقدیر ہم نے دیکھ لیا کیا ہے, اب تقدیر پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہیں گا, عمل کی کیا ضرورت, کیوں عمل کریں ہم اور آپ, بیسک کوشچن ہے. تو ٹھیک ہے آئیے اس کو ہم جواب دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کسی نے سوال پوچھا, اے اللہ کے رسول, جس دم سے ہم جس دوا سے ہم علاج کرتے ہیں اور جن بچاؤں کو جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں, کیا ان چیزوں کے بارے میں ہم یہ نہ سوچ لیں کہ یہ تقدیر میں ہے ہمارے, تو پھر کیوں علاج کریں. مطلب کچھ بیماریوں کے لیے ہم علاج کرتے ہیں, جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اس کے لیے جو دم کرتے ہیں, تو کیا وہ دم کرنا چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ یہ تو تقدیر میں بیماری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا, تب کہا کہ جو تم دم کرتے ہو یہ بھی تقدیر میں ہے تمہارے. مطلب کسی نے سوال کیا کہ ہم بیمار ہو جائے تو علاج کیوں کرائے, چونکہ جو تقدیر میں تھا وہ ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ علاج کراؤ, چونکہ علاج کرنا بھی تقدیر میں ہے, علاج کرانا بھی تقدیر میں ہے. کیونکہ ہم سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر میں جب لکھا ہے وہ ہوگا تو پھر ہم کیوں اس کی آگے کوشش کر. جیسا میں نے فجر میں نہیں اٹھا تو میں تقدیر میں ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں چوری تو میں تقدیر میں ہوں, میں زنا کروں تو ہاں لکھاؤ تقدیر میں ہے آپ. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے ہے, اس کے نالج سے ہے. جیسے مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں,
ایک آدمی آپ روڈ پر کھڑے ہیں, گاڑی کو کک مارتا ہے, ابھی کک کا مثال دیا تو غلط ہو جائیں گی, سیلف سٹارٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے, تو میں دیکھ رہا تھا بول کر اس نے وہی کیا, یا وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا. میں یہاں کھڑا ہوں, ایک جسٹ اس کو کہیں گے ایک راستہ چلنے والا, اور ایک آدمی سامنے سے گاڑی کو سیلف مارتا اور چلا جاتا ہے, تو میں دیکھ رہا تھا بول کر اس نے یہ کیا, یا وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا. آپ کہیں گے وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا, تو ہم یہ کرنے والے تھے, اللہ نے وہ لکھ دیا بول کے ہم نہیں کر رہے. اس بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ورنہ یہاں کیا ہوتا ہے, تقدیر میں ہی ہے نا بھائی میرے, اب تو فجر میں اٹھے تھے کپٹے نہیں, اب نہیں اٹھے تھے, تقدیر میں نہیں تھا. ماشاءاللہ دینی لوگ ہیں, تب یہ بہانے لگیں گے, ارے آج تو تم نے فلاں ایک لڑکی کو چھیڑ دیا, تقدیر میں تھا, اس کے بغیر تو دیکھو تم بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, میں چاہے تو کسی کو چھیڑ نہیں سکتا, نہیں تقدیر میں نہیں ہو. اب اپن پڑھ رہے نہیں, ایگزام میں پڑھو, اب پڑھ کے کریں گے بھی کیا, اپنا ایمان تقدیر پہ بہت وہ ہے, تقدیر میں ہوں گا پاس ہوگا تو ویسے بھی ہو جائیں گے, اور نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گے. یہ بہت کون ہے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ کو معلوم تھا اس کی مخلوقات کیا کرنے والی پیدا کرنے کے بعد اس نے وہ چیز کو لکھ دیا ہے. اب آپ یہ بہانہ نہیں بول سکتے وہ لکھا ہوا ہے بول کے میں کر رہا ہوں. اللہ کو معلوم تھا ہم کرنے والے بول کر لکھا ہوا ہے. یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, اس کا یاد رکھ. یہاں چوک کھاتے ہیں ہم, یاد رکھ, اور یہاں جو مغالطے میں چلے جاتے ہیں اور گڑبڑ کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا معنی تقدیر کا لیا جائے تو چور کا چوری کرنا بھی جائز ہوا, ایک آدمی کا نماز پڑھنا بھی جائز ہوا, چونکہ وہ بھی تقدیر میں اور یہ بھی تقدیر میں. ایک آدمی کا زنا کرنا بھی جائز ہوا, اور ایک آدمی کا جو ہے پاکیزہ زندگی گزارنا بھی جائز ہوا. ریزن مین کیا پڑھو, دونوں تقدیر میں تھی, یہ مانا نہیں. مخلوق کرنے والی تھی, تو اللہ کو پتا تھا کہ اس کو جب میں پیدا کروں گا تو یہ کیا کروں گا, وہ اس نے لکھ دیا. اب جو لکھ دیا وہ ہونے بھی والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو لکھا اس کو پتا تھا وہ ہونے والا. اللہ کا نالج جھوٹا نہیں ہو سکتا, غلط نہیں ہو سکتا. تو باتوں کو دونوں طرح سے بولنے میں حرج کچھ نہیں ہے, کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا, تقدیر میں وہ لکھا ہوا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تقدیر میں جب لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں کریں گے, آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ تقدیر میں کیا لکھا ہو آپ بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا. وہ ایک بڑا مسئلہ امت مسلمہ. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے والذی قدر فہدی, اور ہم نے تقدیر لکھی اور پھر ان کو ہدایت بتائی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تقدیر لکھی, والذی قدر فہدی, ہم نے تقدیر لکھی اور پھر ان کو ہدایت بتائی. تقدیر لکھی جا چکی ہے اور پھر اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, کتابیں بھیجی. تو اگر تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا تھا اور ہمارے کوئی چھوٹ نہیں تھی, چوائس نہیں تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتابوں کو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اچھا پرابلم یہاں بھی ہے, تقدیر چھپی بھی ہے کھلی ہے, چھپی بھی ہے. کھلی چیز کیا ہے, شریعت ہے. شریعت بول رہی نماز پڑھو, اور آپ نماز نہیں پڑھی, کیا بولے تقدیر میں لکھا ہوا تھا نماز نہیں پڑھنا. کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی چیز کے پیچھے بھاگ رہی امت پوری. کھلی چیز کیا کہہ رہی ہے, 5 وقت کی نماز. کھلی چیز کیا کہہ رہی ہے, زکات دو. کھلی چیز شریعت کھلی ہے نا, وہ کہہ رہی نماز پڑھو, اور آپ نماز نہیں پڑھ کے بول رہے تقدیر میں تھا. تو کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جبکہ ہم جانتے بھی نہیں چھپی میں کیا لکھا ہوا ہے. تقدیر میں کیا ہے, جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا, ایڈوانس ہو کے بتا سکتا ہے, اور کس نہیں, چونکہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں یاد رکھتا. تقدیر میں کیا کسی انسان, یہ بات یاد رکھ. لہٰذا تقدیر پر جو لکھا ہے وہ ہو کر رہیں گا, تو پھر تدبیر کیوں کرے, کوشش کیوں کرے. صحابہ نے بھی سوال کیا کہ ہم بیمار ہوتے تو دوا لیتے, جھاڑ پھونک کرتے, تو کیوں کرے, جب تقدیر میں ہونا ہے تو بیمار ہو گئے, جب شفا ہونی تو ہو جائیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا علاج کرانا بھی تقدیر سے ہے. مطلب یہ بھی تقدیر کا پارٹ ہے کہ تم تدبیر کرو. ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول کیا تقدیر پر ایمان کا یہ مانا ہے کہ میں اپنے اللہ چھوڑ کے توکل کرو, آپ کا پہلے باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. ہاں, باندھنے کے بعد بھی, لاک کرنے کے بعد بھی, علاج کرنے کے بعد بھی گاڑی چوری ہوئی, آدمی مر گیا, یہ تقدیر میں تھا, لیکن میں نے پوری کوشش کی, میں اپنا کام کر رہا ہوں اور تدبیر کر رہا ہوں. تقدیر میں جو ہونا ہے تو تدبیر ہماری کوشش, تقدیر رزلٹ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے, لیکن ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. اس لیے کہ اللہ کو علم تھا اور اس نے وہ چیز لکھی تھی اپنے علم سے, کہ اس کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا. تو آپ یہ مت بولیے کہ میں تدبیر نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو تقدیر میں ہوں گا وہ ہوں گا. جیسے میں نے مثال دیا نا, ہم کالج میں تھے, پڑھائی کرتے تھے, آپ کسی کو بولا بھائی پڑھو آپ لوگ بھی, کچھ لوگ ماشاءاللہ ان کا توکل, بھروسہ, تقدیر پر ایمان اتنا ہائی لیول کا ہوتا ہے, سوتے رہتے ہیں. اتنا بھی کر لو فیض صاحب, ہونا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے. ارے بھائی یہ تو صحیح ہے نا, لیکن بغیر کوشش. پھر میں ان کو ایسی مذاق سے کہتا تھا, دیکھو یہ ہم بلڈنگ میں پڑھتے تھے, کافی اونچی عمارت تھی, اس پہ چڑھ کے اپن کود جائیں گے, مرنا ہوگا تو مریں گے, نہیں تو زندہ رہ جائیں. تو بولتے تھے نہیں, اپن کیوں کودنا, کبھی گر گئے تو تقدیر پہ پھر مریں گے یا بچیں گے. تو میں نے کہا ویسے نا, اپن پڑھو پہلے, پڑھنے کے بعد فیل ہوں گے, پاس ہوں گے, پھر اللہ نے, تم کچھ نہیں کر کے سوتے پڑے اور بولے تقدیر پر ایمان ہے, تو یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے, یہ فالتو گیری ہے. سمجھے نا, مطلب یہ اپنے طرف سے چیزوں کو ایجاد کرنا. اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے, بیٹا اٹھ, صبح بزنس پوچھا, ارے امی
تقدیر پر بھروسہ ہونا وہ ضروری ہے. اب تقدیر پر اپنا ایمان ہے, دکان کھولو یا مت کھولو, جو رزق آنا ہے وہ تو آ جائیں. واہ رے واہ, یہ تقدیر پر ایمان بھروسہ تو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, کسی صحابہ نے نہیں بتایا. ہمارا یہ سوال کہ تقدیر میں جو لکھا ہے ہوگا تو تدبیر کا کیا فائدہ؟ تدبیر سنت ہے, تدبیر کرنا ہے, تدبیر بھی کوشش بھی تقدیر کا حصہ ہے. آگے اور ڈیٹیل آئیں گے تو باتیں آپ سمجھیں گے اور انشاءاللہ اچھے سے, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ تدبیر کو نہیں مانتے, تقدیر کو مانتے ہیں. ہم کو تقدیر کو بھی ماننا ہے, تدبیر کو بھی ماننا ہے, یاد رکھیے. ورنہ کچھ لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں, جو ایک مشہور روایت ہے حضرت عمر, اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ویسا اللہ پر توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی تم کو ویسا ہی رزق عطا فرمائیں گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے. ہر صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو کچھ لوگ اس حدیث کو بتا دے, دیکھو اس حدیث کے اندر بھی ہے نا, توکل کر لو اللہ پر تو سب ہو جائے گا. یاد رکھیے حدیث کے اندر خود جواب ہے, تدبیر بھی ہے تقدیر کے ساتھ. کیا فرمایا؟ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے, گھونسلوں میں پڑے پڑے اللہ پہ توکل نہیں کرتے ہو, کوشش کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں, تو پرندوں کی تدبیر اڑ کے نکل رہا ہے, اللہ ان کو چگنے کے لیے چیزیں دیتا ہے. انسانوں کی تدبیر گھر سے نکل رہا ہے, حلال روزی تلاش کرنا, پھر اللہ رزق دیتا ہے. تو اس حدیث کو کوئی بھونڈے انداز میں نہ لے, اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کچھ مت کرو رزق مل جائے گا. نہیں, آپ کو اپنی کوشش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرنا ہے. کوشش بھی تقدیر کا حصہ ہے, اس بات کو بھی آپ کو مجھے یاد رکھنا ہے. تو یہ روایت بالکل اس معنی میں نہ لی جائے. اسی طرح یاد رکھیے, تدبیر ہماری کوشش, تقدیر اللہ تعالیٰ کا رزق, جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب تقدیر پہ یاد رکھیے, ایمان لانے میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری توحید کمپلیٹ ہوتی ہے, لیکن اگر تقدیر پر انسان صحیح سے ایمان لائے تو دنیا میں جینا بھی آسان ہوتا ہے. اس کے آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں جینا آسان ہوتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی بیمار ہے, ایک آدمی صحت مند ہے. میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں, اللہ نے اس کو بیمار رکھا ہے, اس کو صحت مند ہے, خوش. اب آپ پریشان نہیں ہوں گے یہ کیا ہو گیا, یہ میرے سے ہی ہوا, اگر ہم فلاں کرتے تو فلاں ہوتا. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, دواخانے میں آپ نے ایک پیشنٹ کو لایا, ساری کوشش کی, اس کے بعد بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی, یا لانے میں آپ دیر ہو گئے. کچھ لوگ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم جلدی لاتے تو انہوں بچ جاتے ہیں. کئی لوگوں کا میں نے جملہ بھی سنا, اگر تم لوگ اس دن جلدی کرتے نا, ہم نے جا بولے دواخانے لے جاتے نا, تو آج تک یہاں بیٹھ کے اپنے ساتھ کھاتے پیتے ہنستے رہتے. یہ بچوں نے سنے نہیں ہمارے تایا کے بارے میں, گھروں میں رکھ کے علاج کر دیے, مار ڈالے. اگر اس دن دواخانے پہنچ جاتے رہے 5 منٹ پہلے, تو آج تایا ہنستے چلتے دکھ رہے میرے کو, ہنستے چلتے سامنے, ایسا لگ رہا کہ آ رہے جا رہے. تایا اگر مرے ہیں تو اس دن نہیں مرنا تھا, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے جی نہیں سکتے تھے. آپ نے تدبیر نہیں کی, تدبیر نہیں کرتے تو افسوس کر سکتے ہو آپ کی نیکسٹ ٹائم اپن کسی بیمار کو ایسا ٹریٹ نہیں کریں گے, نیکسٹ ٹائم اپن جلد بازی کریں گے, ان کا خاتمہ تبھی تھا. یہ بات آپ لکھ کے رکھ. تو تقدیر پر ایمان لانے سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں, دنیا کے فائدے ہوتے ہیں. اب اللہ کی تقسیم کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اللہ نے کچھ کو مالدار رکھا, کچھ کو غریب رکھا, تو غریب مالداروں کو نہیں کوستا, مالدار غریب کو نہیں کوستے. سب جانتے کہ یہ مالداری میری نہیں ہے, اللہ کی طرف سے, اور غریب جانتا ہے غریبی اللہ کی طرف سے, کیونکہ دونوں چیزیں تقدیر میں لکھی ہے ہمارے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کا بڑا اہم دنیا کا فائدہ ہے. ورنہ لوگ تقسیم کو نہیں سمجھ پاتے. لوگ یہ تک سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر انصاف پسند ہے تو پھر سب کو برابر دولت کیوں نہیں دیا, سب کو برابر صحت کیوں نہیں دیا, سب کو برابر عمر کیوں نہیں دیا, سب کو برابر علاقے میں رہنے میں کیوں نہیں دیا, سب کو ساری نعمتیں کیوں نہیں دی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کس کو کیا دینا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے, تو اس نے وہ دے دیا جتنا وہ چاہتا تھا اس کو دینا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. جب یہ نہیں سمجھتے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو تقدیر پر ایمان کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم ٹینشن فری دنیا میں جیتے ہیں. میں نے کوشش کی, مجھے اتنی انکم ملی, یہ میری تقدیر ہے, الحمدللہ. میرے بھائی نے کوشش کی 10 گنا زیادہ کما, اس کی تقدیر ہوتا, الحمدللہ, اللہ برکت دے اس کے اندر. اور آپ کو ضرورت ہے دعا دیجیے, اللہ مجھے بھی دے مال ویسا, اس کا نعمت اس کے پاس, میری نعمت ہے. کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, تو بیمار کیوں ہے, اللہ نے ویسا چاہا, اس کے لیے وہ آزمائش. صحت مند کیوں, اللہ نے ویسا چاہا, وہ اس کے لیے آزمائش. یہ بھی یاد رکھ. تقدیر پر ایمان کے مطلب آخرت کے صحیح علم کے بعد آخرت کے فائدے کے علاوہ دنیاوی فائدہ بھی یاد رکھیے, اس میں ہوتا یاد رکھیے. اسی لیے سب ایک جیسے نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا, اسی لیے سب جو الگ ہے اللہ نے ایسا ہی چاہا. اسی لیے کسی کی حالت غربت والے, کسی کی امیری والے, اور سب الگ الگ امتحان سے گزر رہے, یاد رکھیے. اور ہر کسی کو اس امتحان میں اسٹرگل کرنا, اسٹرائیو کرنا اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے.
یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان کے بڑے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی فائدے بھی، کہ انسان سمجھ جاتا ہے کون سی چیز کب تک اور کیسی تھی، اور نہ خامخواہ ملامت اور افسوس کرتا ہے پاسٹ کے اوپر، اور نہ ہی فیوچر کا سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ یہ کام ضرور کرتا ہے کہ جو میری کوشش میں نے کرنا چاہیے وہ میں کرتا رہوں، ہیومن لیول پر میری جو کوشش ہے مجھے وہ کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر میں ہے ہونا ہے۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ ہم علاج کرائیں اور پھر اللہ پر توکل کریں کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوں گی، نہیں تو جو ہے اللہ جو بہتر سمجھے وہ ہونے والا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تقدیر کب لکھی گئی؟ تو تقدیر یاد رکھیے ہمارے کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ ریئل تقدیر ہے، یاد رکھیے یہی اصل تقدیر ہے۔ اب اس کے بعد اور بھی تقدیر کے بارے میں چیزیں آئیں گی، وہ اس کے ماتحت ہے، مطلب اللہ نے تقدیر لوح محفوظ پر لکھ دی، پھر الگ الگ موقعوں پر وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو اس کو الگ الگ نام دی جاتے ہیں۔ تقدیر اصل کب لکھی گئی؟ ہمارے وجود میں، کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا، اس بات کو ہم سمجھیں۔ سیکنڈ تقدیر کب لکھی گئی؟ سیکنڈ لکھی جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 40 اور 40 120 ڈیز کا ہو جاتا ہے، تب لکھی جاتی ہے دوسری وقت۔ لیکن یہ اصل جو 50,000 ایئرز پہلے لکھی گئی اسی کا ایک پارٹ ہے جو سیکنڈ ٹائم ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے، چونکہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جو 120 دن بعد لکھی جاتی ہے، ایکچوئل وہ لکھا ہوا ہے، ابھی ایسا کہیے کہ فرشتوں کو ہینڈ اوور ہوتی ہے، لکھا ہوا ہے میری تقدیر 50,000 پہلے کائنات بننے سے لکھی ہوئی ہے، جب میں پیدا ہونے والا تھا پھر ہینڈ اوور کی جاتی ہے فرشتوں کو، اس کے ڈیلی کے معاملات، اس کی زندگی کے معاملات کیا ہونے والے ہیں، جب پھر سے ایک بار ہوتی ہے وہ 120 دن تک، جب بچے کے ماں کے پیٹ میں بچہ وجود میں آ کے 120 ڈیز ہو جاتے ہیں، تب کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ حدیث کے الفاظ آتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے اے اللہ کتنا کھائیں گا، کتنی روزی ہے اس کی، اللہ بتا دیتا ہے اس کی روزی اتنی لکھو، پھر پوچھتا ہے اللہ یہ جو ہے کیسے اعمال کریں گا، اللہ بتا دیتا ہے اس کے اعمال اس طرح سے لکھو، پھر وہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ جو ہے کتنا جیئیں گا، کتنی عمر پائیں گا، اللہ کہتا ہے اتنا جیئیں گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ جنتیوں کا جہنم میں ہوں گا، اللہ بتا دیتا ہے اور وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایکچوئل تقدیر آلریڈی لکھی ہوئی ہے، یہ اب ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے تو ایکسیکیوشن کے لیے دفتر اس کو دیا جا رہا ہے فرشتے کو، اب یہ تم کو اس کے لائف میں ایکسیکیوٹ کرنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم 120 دن کے ماں پیٹ میں ہوتے ہیں۔ تیسری بار کب ہوتی ہے تقدیر؟ یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ہولی تقدیر، ہولی مطلب ایئرلی بھی ہوتا ہے۔ ایک ہو گیا فرسٹ ساری مخلوق کی ایک ساتھ لکھی گئی، سیکنڈ جب میں وجود میں آیا تھا تو 120 ڈیز کا واقعہ پیٹ میں تب دیا گیا، اور ایک ہوتا ہے ایئرلی بھی دی جاتی ہے فرشتوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے کہ ایئر میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس ایئر میں وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تقدیر کب دی جاتی ہے ایکسیکیوشن کے لیے؟ وہ دی جاتی ہے شب قدر میں۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، سورہ دخان کی آیت ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ پھر فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فرمایا اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مطلب اس آنے والی چیزوں کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم 50,000 ایئرز بیک، سیکنڈ ٹائم جو ہے جب وجود میں آیا تھا تب۔ ایوری ایئر کی تقدیر کب دی جاتی ہے ہماری فرشتوں کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے؟ شب قدر میں۔ اور ایک تقدیر ہوتی ہے یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں تقدیر یومی، وہ ڈیلی ہوتی ہے، دی جاتی ہے ڈیلی کیا کام کرنا ہے فرشتوں نے، آج کا کیا معاملہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 29 نے فرمایا کہا یسألو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں رہتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یومی تقدیر کے بارے میں بات بیان کی گئی۔ تقدیر 50,000 ایئرز پہلے کائنات بننے سے لکھی جا چکی ہے، اس کے بعد 120 ڈیز کا جب بچہ وہاں پیٹ میں ہوتا ہے تب دی جاتی ہے، اس کے بعد ایوری ایئر شب قدر میں، یہ شب قدر سے وہ شب قدر تک کی دی جاتی ہے، اور اسی طرح ڈیلی کی تقدیر کا معاملہ یہاں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اب ایک سوال، اللہ نے لکھ دیا جنت یا جہنم، تو اس سے بندے کی کیا خطا؟ آگے نا اوپر والی حدیث، فرشتہ پوچھ رہا ہے 120 دن کے کیا لکھو اللہ، جنتی یا جہنمی؟ اللہ بتا دے رہا ہے۔ اب انسان پوچھ سکتا ہے جب لکھ دیا گیا ہے تو میری کیا خطا، میری کیا غلطی، میری کیا مسٹیک، میں کیا کروں اس معاملے میں؟ یہ کوشچن آ سکتا ہے یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تقدیر کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھ چکا اللہ کے علم سے، آپ یہ بات کو سمجھ چکے، یہ اللہ کے نالج سے، اللہ کی جبر سے
زبردستی سے نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہے. مطلب ہم کرنے والے تھے تو اللہ نے لکھ دیا، جب اس نے لکھ دیا وہ اس کا نالج تھا، جب وہ نالج تھا وہ ہونے والا، چونکہ اس کا نالج غلط نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم کرنے والے تھے بول کے لکھا گیا. یہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں. تو جبر سے تعلق نہیں. اب مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے. ایک اسٹوڈنٹ ہے ایک ٹیچر کے پاس، اور وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر 10 سال پڑھاتا ہے، 15 سال پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے 10ویں کے امتحان سے پہلے ہی کہتا ہے، جب اس کے پیرنٹس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیسا ریزلٹ رہے گا، کیا ایکسپیکٹڈ ہے، تو وہ ٹیچر بولتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا فرسٹ کلاس آ جائے گا. دوسرے بچے کو کہتا ہے یہ بچہ جو ہے میرٹ میں آ جائے گا. تیسرے بچے سے کہتا ہے یہ بچہ فیل ہو جائے گا. سوال یہ ہے ٹیچر نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ یہ بچہ فرسٹ کلاس آئے گا، یہ بچہ میرٹ آئے گا، یہ بچہ فیل ہو جائے گا؟ کیا بیس تھا اس کا؟ ٹیچر کا جو نالج تھا 10-15 ایئرس کا بچے کے ساتھ رہ کر اس کو اتنا نالج آ گیا. تو رب العزت کا نالج کمپلیٹ ہے یاد، اس کو مکمل طور سے معلوم تھا اس کی مخلوق کو جب پیدا کر کے دنیا میں بھیجیں گا وہ کیا کر کے آئیں گے. تو اللہ کو پتا تھا جب بندوں کو میں آزادی دوں گا اور دنیا میں بھیجوں گا، اس آزادی کا یہ بندہ غلط فائدہ اٹھائے گا، یہ بندہ صحیح فائدہ اٹھائے گا، صحیح فائدہ اٹھانے والا جنت میں جائے گا، غلط فائدہ اٹھانے والا جہنم میں جائے گا. تو اس نے وہ لکھ دیا. کیونکہ وہ لکھ دیا وہ بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کا نالج کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہا کہ میری کیا غلطی پھر اس کے اندر؟ تو اللہ نے لکھ دیا میری تقدیر میں. اللہ کو نالج تھا بول کے لکھا. ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو میں چھوٹ دوں گا تو کیا کروں گا، یہ اس کا معنی ہے. اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے علم کے تعلق سے یہ بات تو آ گئی کہ بندہ وہ کرتا ہے. ایک اور سوال یہاں آتا ہے یاد رکھیں، وہ یہ ہے کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے تھوڑی چاہتا کہ مجھے اللہ دنیا میں بھیجے، پھر میرا ٹیسٹ لے، پھر میں جنت میں جاؤں، پھر میں جہنم میں جاؤں. میں نے چاہتا کہ کیوں میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، کیوں جنت جہنم کی جا رہی ہے؟ اگر اللہ مخلوق کو پیدا کرتا اور وہی عالم ارواح میں کہتا تم جنتی ہو تم جہنمی ہو، تو ہم کیا اللہ پر الزام لگاتے؟ بتائیے کہ وہ جنتی کیوں اور میں جہنمی کیوں، ہے نا؟ تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ یہ کوشچن ہم اللہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ خالق کو وہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے مخلوق میں مکمل اختیار ہے. مخلوق کو اللہ کیا چاہتا ہے بس اس کو وہ کرنا ہے، اس میں کوشچن نہیں کرنا ہے. ایک کمپنی نے ایک پروڈکٹ کو مینوفیکچر کیا، پروڈکٹ کمپنی سے سوال نہیں کر سکتا کیوں کیا، پروڈکٹ کا کام ہے ویسا چلے جیسا کمپنی نے اس کو چاہا وہ چلے، بس ختم. تو یہ سوال کرنا کہ میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو پھر جنت جہنم دو، تو یہ سوال بالکل بنیادی طور سے غلط ہے. چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، خالق نے ہم کو پیدا کیا. اب اس نے چونکہ پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے اس کی پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے یہ کوشچن نہیں کر سکتے کہ کیوں. ہاں یہ کوشچن یہ چیز دیکھ سکتے کہ پیدائش کے بعد وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ کام میں اور آپ کریں. ٹھیک ہے، یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ کیوں پیدا کیا، میں نے تھوڑی کہا تھا. نہیں، اللہ کی مرضی تھی، اس نے کیا. اگر وہ پیدا کر کے جنتی جہنمی تبھی کرتا تو ہم الزام لگاتے. اللہ نے ہم کو پورا موقع دیا. اسی لیے آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو اس بات کو غور کریں گے، کہیں بھی کوئی جہنمی اللہ کے خلاف کمپلین نہیں کر رہا ہے پورے قرآن میں کہ اللہ تو نے ہم کو خامخواہ جہنم میں ڈال دیا، اللہ تو نے خامخواہ ڈال دیا. سب کہہ رہے کہ ہمیں افسوس ہے ہم نے اچھا عمل کر کے نہیں آیا، اور جنتی شکر ادا کر رہے کہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہو گیا. اگر یہ زبردستی ہوتا تو یقیناً جہنمی یہ کہتے کہ اللہ تو نے ہم پر ظلم. کوئی جنت جہنمی کمپلین نہیں کر رہا ہے پورے قرآن میں کہ ہمیں کیوں ڈالا گیا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے. دنیا میں لوگوں نے کہا، کافروں کے اقوال قرآن نے رکھے، وہ یہ کہتے وہ کہتے. آخرت میں کوئی سب مان لیں گے کہ خطا ہماری تھی، چوائس ہماری تھی، غلطی ہماری تھی کہ ہم نے غلط آپشن کو آپٹ کیا. یاد رکھیں. اب ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنتی اور جہنمی اب اللہ نے لکھ دیا تو وہی ہونے والا ہے، تو زبردستی ہوگی ہمارے ساتھ، میری کیا غلطی اور خطا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ اپنے اعمال کے خود بھی ذمہ دار ہیں اور آپ کو چوائس بھی ہے. اگر اللہ آپ کو چوائس نہ دیتا تو کتابوں کی بھیجنے کی اور رسولوں کی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بتائیے. دنیا میں بھیجنا تھا اور آخرت میں پوچھنا تھا تم نے وہ عمل کیوں نہیں کیا جو میں چاہ رہا تھا. بندے پوچھتے اللہ کیا چاہ رہا تھا، وہ تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ نے دنیا میں چوائس دی ہم کو، ایمان اور کفر کی چوائس دی.